بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 9 کی اسلامیات کی کتاب سے سبق علامات قیامت پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس کاپی پینسل وغیرہ نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے تاکہ ہم پڑھائی کا آغاز کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پیارے بچوں، سب سے پہلے سبق پڑھنے سے قبل ہم علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ علم اضافے کی دعا: ربی زدنی علما، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے علامات قیامت، یعنی قیامت کی کیا علامتیں ہیں، قیامت کس طرح واقع ہوگی، اور بھی انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم ضروری باتیں سماعت کریں گے کہ قیامت واقع ہونے سے پہلے کون سی علامتیں ہیں کہ جو ظہور پذیر ہوں گی۔ سب سے پہلا سوال آج کا ہمارا ہے، علامت قیامت سے کیا مراد ہے اور وہ کیا ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، انہیں علامت قیامت یا آثار قیامت کہتے ہیں۔ تو قیامت سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ علامت قیامت۔ شاباش۔ اور یہ علامات قیامت دو قسم کی ہیں۔ کتنی قسم ہے؟ اس کی دو قسم ہیں۔ نمبر ایک، وہ نشانیاں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر اب تک واقع ہو چکی ہیں اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور تک وقوع میں آتی رہیں گی، انہیں علامت صغریٰ کہتے ہیں۔ تو پہلی علامت کیا ہے؟ یعنی علامت کی دو قسمیں ہیں، علامت قیامت کی دو قسمیں ہیں، جن میں سے پہلی ہے علامات صغریٰ، اور اس سے مراد کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر اب تک جو کچھ واقع ہو چکی ہیں اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظاہر ہونے تک جو بھی واقع ہوں گی انہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ صغریٰ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی، تو وہ چھوٹی چھوٹی علامات کہ جو اس وقت تک واقع ہوں گی انہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ وہ نشانیاں جو حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے بعد سور پھونکنے تک واقع ہوں گی، یہ علامات یکے بعد دیگرے پے در پہ اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے لڑی سے موتی گرتے ہیں، یعنی کسی لڑی کے اندر موتی کس طرح ہوتے ہیں، اور وہ اگر لڑی ہم توڑیں تو جس طرح موتی گرتے ہیں اس طرح وہ علامات پے در پہ یعنی ایک کے بعد ایک ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ ان کے ختم ہوتے ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے آج سماعت کیا کہ علامات قیامت کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک علامات صغریٰ، نمبر دو علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ سے مراد کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ولادت سے لے کر اب تک جو نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں وہ اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے تک جو ظاہر ہوں گی انہیں صغریٰ کہیں گے، اور اس کے بعد جو بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ علامات صغریٰ کیا کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ امام مہدی کے ظہور تک کچھ علامات ظاہر ہوں گی، تو وہ علامات صغریٰ ہوں گی۔
تو علامات صغریٰ کیا کیا ہیں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو آئیے آج ذرا ہم سماعت کرتے ہیں، اس کی ایک بڑی لمبی جو ہے وہ تفصیل ہے، تو اس کو ہم سماعت کرتے ہیں کہ علامات صغریٰ کیا کیا ہوتی ہیں۔ جواب: علامات صغریٰ بہت سی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں، تو چند آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا۔ تو دیکھیے، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علامات صغریٰ وہ ہوتی ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کر اب تک ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو ان میں سے دیکھیں یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا، جیسا کہ یہ ظاہر ہو چکی ہے۔ اسی طرح نمبر 2، اچھا آپ نے ان علامات کو پڑھنا ہے اور سننا ہے اور یہ غور کرنا ہے کہ کون کون سی علامات ایسی ہیں جو ان میں سے اب تک بالکل ظاہر ہو چکی ہیں اور ہمارے زمانے میں بھی وہ پائی جاتی ہیں۔ نمبر 2، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا دنیا سے پردہ فرمانا، جیسا کہ یہ بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ پیارے بچوں، یعنی آدمی زمین میں دھس جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ اسی طرح نمبر 4، علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علم سے مراد علماء کرام کی ذات ہے، یعنی علماء کرام اس زمین سے اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا و امام بنا لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اگر اس علامت کو ہم دیکھیں تو ہمارے زمانے میں بھی یہ علامت بالکل ظاہر ہو رہی ہے کہ علماء کرام کا کثرت سے انتقال ہو رہا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ علماء کرام دنیا سے مٹتے جا رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ غیر عالم کو اپنا امام بنا رہے ہیں، پیشوا بنا رہے ہیں، ان سے فتویٰ لیتے ہیں، ان سے دین کی معلومات حاصل کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ حقیقتاً عالم نہیں ہوتے، ان کو بھی دین کی سمجھ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ غلط دین کی بات آگے تک پہنچاتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ البتہ تمام کے تمام علماء کرام ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ جو عالم نہیں ہوتے، یہاں پر ان کی بات کی جا رہی ہے۔ نمبر 5، زنا، شراب نوشی و بدکاری اور بے حیائی کی زیادتی ہوگی۔ تو دیکھیے ہمارے زمانے میں بھی ایسا بالکل ظاہر ہو چکا ہے کہ زنا یعنی بے حیائی، شراب نوشی و بدکاری جیسے کام بالکل عام ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 6، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ اسی طرح نمبر 7، بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال اور ہوں گے، وہ سب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ تو ابھی یہ علامت تو ظاہر نہیں ہوئی، البتہ کچھ حد تک کہا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگ ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی بھی مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جیسے گناہوں سے، اس جیسے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اگلی علامت نمبر 8 یہ ہے کہ مال کی کثرت ہوگی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ اسی طرح نمبر 9 علامت یہ ہے کہ دین پر قائم رہنا ایسا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لے لینا، تو دین پر قائم رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ بھی علامت دیکھا جائے تو فی زمانہ پائی جاتی ہے، جیسا کہ لوگ دین پر قائم بہت مشکل سے رہ پاتے ہیں، اور جو دین پر قائم ہیں ان کے ساتھ آزمائشیں اور دنیاوی معاملات یا دنیاوی آزمائش بہت زیادہ آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 10 پیارے بچوں، 10ویں علامت یہ ہے کہ وقت میں برکت نہ ہوگی، یعنی جلدی جلدی وقت گزر جائے گا۔ تو یہ تو بالکل آپ مشاہدہ کر چکے ہوں گے کہ ہمارے وقت میں واقعاتاً برکت ختم ہو چکی ہے،
بہت جلدی جلدی ایام گزر جاتے ہیں، بہت جلدی جلدی مہینے اور سال گزر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طرح 11ویں علامت یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کو لوگ تاوان سمجھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس پہ بھی اگر بات کی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا لوگوں کے لیے آج بہت مشکل ثابت ہوتا ہے۔ بہت مشکل سے لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا انہیں بہت مشکل لگتا ہے۔ اسی طرح نمبر 12، علم دین پڑھیں گے مگر دین کی خاطر نہیں بلکہ دنیا کمانے کے لیے۔ تو یہ بھی بہت غور کرنے والی بات ہے کہ آج لوگ دین حاصل کرتے ہیں، یعنی دین کا علم حاصل کرتے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کیوں، تو بعض دفعہ ان کی نیتیں اچھی نہیں ہوتی۔ یعنی دین کا علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا حاصل کرنا۔ تو سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن بعض لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف دین کے خاطر ہی علم حاصل کرتے ہیں اور اس کی خدمت میں کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ کی رضا کے لیے اور دین اسلام کی خدمت کے لیے علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ نمبر 13، عورتیں مردانی وداع اختیار کریں گی اور مرد زنانی وداع۔ تو اس علامت پر اگر بات کی جائے تو گھنٹوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ عورتیں مردوں جیسی شکل اختیار کر لیں گی، مردوں جیسی صورت اور مشابہت اختیار کریں گی، اور مردوں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ زنانی یعنی عورتوں جیسی ودا وغیرہ اختیار کرنے لگیں گے۔ اب دیکھیے بسا اوقات عورتیں ایسا لباس پہن رہی ہوتی ہیں جو عورتوں کا لباس نہیں ہوتا، ایسا انداز اختیار کر رہی ہوتی ہیں کہ جو عورتوں کے لیے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہوتی۔ اسی طرح مردوں کو اگر دیکھا جائے تو کانوں میں بالی پہننا، ناک میں جو ہے وہ زیور استعمال کرنا، اور چین لاکٹ وغیرہ، ہاتھوں میں اس طرح کے بریسلیٹ وغیرہ پہن لینا، یوں ہی بالوں کو اس انداز سے بنوانا کہ جو عورتوں سے مشابہت رکھتا ہو، لباس ایسا پہننا، لباس کا رنگ ایسا ہونا کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے، جو عورتوں سے لباس مشابہت رکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہیں۔ نمبر 14، گانے باجے کی کثرت ہوگی۔ اب اس پر بھی کیا کلام کیا جائے؟ آپ جانتے ہیں کہ گانے باجے ہماری تو ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر چوک میں اگر دیکھا جائے، ہر گاڑی اور دکان میں گانے اتنی کثرت سے بج رہے ہوتے ہیں کہ اس کو معاذ اللہ گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، لہٰذا گانے باجے سننے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نمبر 15، ملاقات کے وقت سلام کے بجائے لوگ گالی گلوچ سے پیش آئیں گے۔ نمبر 16، مسجد کے اندر شور و غل اور دنیا کی باتیں ہوں گی۔ تو اس علامت کو تو بار بار پڑھنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ مسجد کے اندر شور و غل، دنیاوی باتیں کرنا، اپنے کاروباری معاملات کی باتیں کرنا مسجد کے اندر بیٹھ کر، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، جیسا کہ آج کل ہمارے زمانے میں بالکل رائج ہے۔ نمبر 18، لوگ نماز کی شرائط و ارکان کا لحاظ کیے بغیر نمازیں پڑھیں گے، یہاں تک کہ 50 میں سے ایک نماز بھی قبول نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پیارے بچوں، بہت ہی لرزنے کا وقت ہے، خوف زدہ ہونے کا وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہ نماز پڑھنے والے تو ہوں گے لیکن نمازیں ان کی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نمازوں کا حال یہ ہوگا کہ نہ نماز کی شرائط مکمل ہوں گی، نہ ارکان سارے ہوں گے۔ 50 نمازیوں میں سے کسی ایک کی بھی نماز اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، مولا ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں تو قبول فرمائے۔ تو یہ علامت ہم نے قیامت کی آپ کی خدمت میں پیش کی، جو علامات صغریٰ ہیں۔ تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر علامات تو ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہو چکی ہیں، اور جو نہیں ہوئی ہیں عنقریب وہ بھی ظاہر ہو جائیں گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پیارے بچوں، علامات قیامت جو ہیں وہ 2 قسم کی تھیں، ان میں سے دوسری یعنی قیامت کی علامات کبریٰ کیا کیا ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ علامات کبریٰ یہ ہیں کہ نمبر 1، دجال کا ظاہر ہونا۔ اب دیکھیں یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں نا قیامت کی، تو اس میں سب سے پہلی یہ ہے کہ دجال کا ظاہر ہونا۔ نمبر 2، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا۔ نمبر 3، حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہو جانا۔ نمبر 4، یاجوج ماجوج کا نکل آنا۔
نمبر 5 دھوئیں کا پیدا ہو جانا، نمبر 6 دابۃ الارض کا نکلنا، نمبر 7 سورج کا مغرب سے نکل جانا، نمبر 8 حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرمانا وغیرہ۔ تو یہ قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ہیں، علامت کبریٰ ہیں، جن میں سے اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک ان میں سے کسی چیز کا اظہار نہیں ہوا ہے، ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ آئیے اب ذرا ان میں سے ایک ایک کی تفصیل ہم سماعت کریں گے۔ آج ہم سب سے پہلی علامت کبریٰ یعنی دجال کا ظاہر ہونا، اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے دجال کا دنیا میں ظہور ہوگا اور وہ دنیا میں آ کر کیا فتنہ برپا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ذرا اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سوال ہے کہ دجال کون ہے اور یہ کب اور کیسے ظاہر ہوگا؟ جواب، دجال قوم یہود کا ایک مرد ہے جو اس وقت بحکم الہی عز و جل، یعنی اس وقت بحکم الہی عز و جل دریائے طبرستان کے جزائر میں قید ہے۔ یہ آزاد ہو کر ایک پہاڑ پر آئے گا، وہاں بیٹھ کر آواز لگائے گا، دوسری آواز پر وہ لوگ جمع ہو جائیں گے جنہیں بدبخت ہونا ہوگا۔ پھر یہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مل کے خدا عز و جل میں فطور پیدا کرے گا۔ اللہ عز و جل کے اس ملک کے اندر ایک فتنہ پیدا کرے گا، فطور برپا کرنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا، اس کی ایک آنکھ اور ایک ابرو بالکل نہ ہوگی، اسی وجہ سے اسے مسیح یعنی کانا کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی، وہ ایک بڑے گدھے پر سوار ہوگا اور اس کی پیشانی پر کاف الف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھے گا اور البتہ کافر کو نظر نہ آئے گا۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا، 40 دن رہے گا، جن میں سے پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے بھر کے برابر اور تیسرا 1 ہفتے بھر کے برابر ہوگا، اور بقیہ عام دنوں جیسے ہی ہوں گے۔ وہ بہت تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے گا، جیسے بادل جسے ہوا اڑاتی ہو۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہوگی جن کا نام جنت اور دوزخ رکھے گا، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی حقیقتاً وہ آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ مقام راحت ہوگا۔ جو اس پر ایمان لے آئیں گے ان کے لیے بادل کو حکم دے گا تو وہ برسنے لگے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ کھیتی اگا دے گی۔ جو اسے نہ مانیں گے ان کے پاس سے چلا جائے گا تو وہ قحط میں مبتلا ہو جائیں گے اور تہ دست رہ جائیں گے۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے یعنی جو وہاں پر دفن شدہ ہوں گے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ الغرض اس وقت اس قسم کے بہت سے شعبے دکھائے گا، حقیقت میں یہ سب جادو ہوگا، اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ ایسے وقت میں مسلمان ذکر خدا عز و جل کریں گے جس سے ان کی بھوک و پیاس ختم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ 40 دن میں تمام زمین کا گشت کرے گا، مگر مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں جب بھی داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے، وہاں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر جب وہ ساری دنیا میں گھوم پھر کر ملک شام پہنچے گا تو اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ دجال دنیا میں ظاہر ہوگا اور اپنا فتنہ برپا کرے گا، اور کس طرح لوگوں کو گمراہ کر دے گا، خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو ان کے ایمانوں کو برباد کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ دعائیں کرتے رہیں، التجائیں کرتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تعالی ہمیں اچھی موت عطا فرمائے
اور قیامت کے ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پیارے بچوں، آج آپ نے علامات قیامت کے بارے میں پڑھا ہے، اور یہ سبق ابھی آدھا ہوا ہے انشاءاللہ۔ بقیہ جو سبق کا حصہ ہے، مزید جو علامات قیامت ہے کبریٰ، علامات کبریٰ ہیں قیامت کی، وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں سماعت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو بار بار پڑھ کر ذہن میں محفوظ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔